جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے جو ہے نا میں اردو کی جو ہے نا تیاری بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں کہ 19 تاریخ سے جو ہے نا 19 جنوری سے آپ کے پیپر شروع ہو رہے ہیں، 19 جنوری 2024۔ تو آپ اپنی جو ہے نا تیاری کو جاری رکھیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا اپنے شارٹ کویسچنز کو جو ہے نا آپ ریوائز ایک بار کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا لانگ کویسچنز کو بھی دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ۔ آج میرے پاس ایک ٹاپک ہے جی، فیچر نگاری ایم اے اردو کا یہ ٹاپک ہے جی، پارٹ 2 کا صحافت کا یہ ٹاپک ہے جی، فیچر نگاری۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بہت شکریہ۔ اچھا جی، فیچر نگاری، اس کا پہلے مفہوم ہم پڑھ لیتے ہیں جی۔ قدیم فرانسیسی زبان میں ایک لفظ فیچر فیشن یا کسی چیز کی ساخت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لاطینی میں تقریباً فیکٹرا، فیسر اور فیکٹم ادا کرتے ہیں۔ یہ لفظ انگریزی زبان میں فیچر کی شکل میں وارد ہوئے۔ عام فہم معنی میں فیچر کا لفظ کسی چیز کے نمایاں نقش، شکل و صورت کے خاص پہلوؤں، اہم خدوخال یا وضع قطع چیدہ خصوصیات اور امتیازی خواص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لغت کی بعض کتب میں سے داستان نما مضمون، افسانوی طرز کے مضمون یا کم اہلیت کی خبروں کو دلچسپ بنانے کے لیے تفصیلی اور ڈرامائی تحریر کے لیے استعمال کیا گیا۔ فیچر کے متعلق پروفیسر شفیق جلندری لکھتے ہیں، فیچر انگریزی صحافت سے اردو میں آیا۔ لفظ فیچر کے لغوی معنی صورت، شکل، ہیئت، وضع قطع، خدوخال، چہرہ اور خصوصیات کے ہیں۔ دنیائے صحافت میں فیچر کا لفظ ایسی تحریروں کے لیے مستعمل ہے جو اخبارات کی بے رنگ اور پھیکی تحریروں کے برعکس ڈرامائی اور افسانوی انداز میں لکھی جائیں، جن میں قارئین کی دلچسپی کو فوقیت دی جائے، تمام حقائق اور مواد کو ہلکے پھلکے پیرائے میں پیش کیا جائے، تحریر خشک اور بوجھل نہ ہونے پائے۔ خبر، مضمون اور اداریے کے برعکس فیچر کی تحریر میں ادبی چاشنی اور شگفتگی کے ذریعے دلچسپی و گہرائی پیدا کی جاتی ہے اور زیادہ سے زیادہ تصاویر کے ذریعے تمام مواد کی جاذب و نظر تزئین و آرائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آگے یہ کچھ تعریفیں ہیں جی۔ اسکالسٹک جرنلزم کے مصنف ہیک کلیرنس کے نزدیک صحافتی تحریر میں فیچر کو ایک ایسا منفرد مقام حاصل ہے جو اخبارات کو دوامی شہرت بخش سکتا ہے۔ اس کی بدولت ایک فیچر نگار بہترین مبصر اور اپنے زمانے کے مسائل کا ترجمان بن سکتا ہے۔ آگے ہے جی، رائٹنگ ٹو سیل میں ایڈون ولڈن مین لکھتا ہے کہ کسی حالیہ دلچسپی والی چیز یا امر کے کسی پہلو، نقش یا مرحلے سے متعلق لکھا ہوا مضمون فیچر کہلاتا ہے، جس کی ہر سطح کا تعلق خاص موضوع سے ہونا چاہیے۔ جارج فوکس موٹ اپنی کتاب نیو سروے آف جرنلزم میں لکھتا ہے کہ فیچر عام خبروں سے مختلف اور اس سے بڑیا تحریر کا نام ہے اور اس میں قارئین کی توجہ اور دلچسپی حاصل کرنے کے لیے کسی ایک انسانی پہلو یعنی محبت، نفرت، تجسس، خوف یا مزاج وغیرہ کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ آگے انٹروڈکشن ٹو جرنلزم میں لکھا ہے کہ یہ آپ نے جو ہے نا تعریف چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی، رائٹنگ اینڈ سیلنگ اسپیشل فیچر آرٹیکل میں ہیلن ایم پیٹر مین نے لکھا ہے کہ فیچر اس لحاظ سے خبر کی طرح ایک تحریر ہے کہ اس میں بھی قارئین کو دلچسپ پیرائے میں حقائق کیے جاتے ہیں۔ اس ایسے طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ قاری بآسانی پڑھ سکے، لیکن اس میں واقعی حقائق کے علاوہ مطالعہ، تحقیق اور انٹرویو کے ذریعے باخبر اور بے خبر دونوں طرح کے قارئین کی تربیت، رہنمائی اور تفریح کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ سلطان شاہد کے مطابق فیچر دلچسپ اور شگفتہ انداز میں پیش کی گئی حالات کی تصویر ہے۔ اقبال زبیری لکھتے ہیں کہ تازہ حالات و معاملات سے متعلق لکھی گئی تحریر میں جس میں انسانی دلچسپی کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے وہ فیچر کہلاتی ہے۔ عبداللہ ملک فیچر نگاری کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ ادبی انداز میں لکھی ہوئی خبری واقعات فیچر بن جاتے ہیں۔ فیچر ادب اور صحافت کا امتزاج ہے۔ ریاض بٹالوی لکھتے ہیں کہ فیچر ہماری صحافت کی ایک ایسی صنف ہے جس کے ذریعے انسانی مسائل، دکھ درد اور قومی و ملی معاملات عوام اور حکومت کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کر دیے جائیں۔ آگے ہے جی، تاج الدین حقیقت فیچر نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں، کسی موضوع پر اس طرح لکھی گئی تحریر کہ موضوع کے تمام پہلو اجاگر ہو جائیں، فیچر کہلاتی ہے۔ اس میں ہلکے پھلکے انداز میں تمام سیکھے نقوش اجاگر کیے جاتے ہیں۔
آگے جی خالد لطیف فیچر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فیچر اور دوسری تحریروں میں بنیادی فرق انداز تحریر کا ہے۔ فیچر میں ڈرامائی اور افسانوی رنگ آمیزی کی گنجائش ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید کے بقول فیچر اس مضمون کو کہتے ہیں جس کی اسالوب تحریر میں تفہیم، ڈرامائی داستانی اور قارئین سے براہ راست گفتگو کا انداز نمایاں ہو۔ یہ ایک ایسی بے تکلفی ہے اور بے سختگی سے عبارت ہو کہ ہر کسی کا پڑھنے کا دل کرے۔ اچھا جی، یہ میں نے جو ہے نا کچھ آپ کے ساتھ جو ہے نا ڈیفینیشن شیئر کی ہیں، ان میں سے آپ نے جو ہے نا 4-5 آپ نکال لینی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ فیچر ایک طرح سے خبر کی ایک تحریر ہوتی ہے جس میں قارئین کو دلچسپ پیرائے میں حقائق پیش کیے جاتے ہیں۔ اسے ایسے طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ قاری بآسانی پڑھ سکے، لیکن اس میں واقعاتی حقائق کے علاوہ مطالعہ، تحقیق اور انٹرویو کے ذریعے باخبر اور بے خبر دونوں طرح کے قارئین کی تربیت اور رہنمائی اور تفریح کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ فیچر کی اخبار میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ قارئین اسے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ اسے مختلف تصاویر، ماڈل، نقشوں اور خاکوں وغیرہ سے پرکشش اور جاذب نظر بنایا جاتا ہے، اور اس کا موضوع بھی ایسا چنا جاتا ہے کہ لوگ فوراً پڑھنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ آج کل کے اردو اخبارات میں اس میدان میں زبردست مقابلہ جاری ہے۔ یہ اخبارات کی فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اخبارات اپنے فیچر کے عنوان کو صفحہ اول پر نمایاں کر کے تحریر کرتے ہیں تاکہ قارئین کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ 20ویں صدی کی ابتدائی میں اخبار عام، ہمدرد اور پیش اخبار میں فیچر سے ملتی جلتی تحریریں شائع ہوئیں، جن میں سماجی، سائنسی، تہذیبی وغیرہ مضامین شامل تھے۔ رفتہ رفتہ اس میں تبدیلی آتی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد بہت سے اخبارات میں فیچر شائع ہونے لگے، مثلا نوائے وقت، زمیندار، انجام، افروز، جنگ حریت، مشرق اور مساوات وغیرہ۔ نامور فیچر نگاروں میں کئی نام ملتے ہیں، مثلا عرفان چغتائی، عبدالقادر۔ آگے جی فیچر نگاری کی اقسام۔ تاریخی فیچر: یہ فیچر عام طور پر کسی یادگار، یوم یا واقعے میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی نئے واقعے یا دعوے کے حوالے سے بھی مختلف تاریخی حقائق کو اجاگر کرنے کے لیے فیچر لکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخی شخصیات کی رحمدلی، شجاعت و ہمدردی اور ایسی دوسری خوبیوں کو موضوع بنا کر فیچر لکھا جا سکتا ہے۔ تاریخی فیچر نگار میں احمد بشیر، سلیم تبانی، فرد شاہ جہاں پوری، ایم ایس شاہد محمود، راحت امین چغتائی نے شہرت پائی ہے۔ تحقیقی فیچر: فیچر نگار حقیقت میں حقائق کی تحقیقات پر مبنی رپورٹ ہوتی ہے۔ تحقیقی کام فیچر نگاری سے وابستہ ہے۔ تحقیق کی بدولت فیچر نگار حقائق کے اعداد و شمار، مصدقہ واقعات کو اور لا کر ٹھوس نتائج حاصل کرتا ہے اور ان حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ تحقیقی فیچر نگاری بڑا مشکل کام ہے اور اس میں بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تحقیقی فیچر کے لیے حقائق کی نوعیت، درست واقعات، اعداد و شمار کے متعلق واقعات کو بڑی محنت اور احتیاط سے ان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ تحقیقی فیچر نگاری کے لیے وقت، محنت اور اخراجات کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یورپی ممالک میں تحقیقی فیچر لکھنے کے لیے فیچر نگار مہینوں لگا دیتا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں نہ تو معاشرتی، معاشی، سماجی اور سیاسی ماحول ایسا ہے کہ تحقیقی فیچر لکھا جا سکے۔ ایسے فیچر لکھنے کے لیے متعلقہ افراد سے ملنا پڑتا ہے اور ان سے انٹرویو کرنے پڑتے ہیں، بلکہ فیچر نگار کو خود ان کا حالات کا تجربہ کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جس تحقیق پر فیچر نگار اپنا قلم اٹھا دیا ہوتا ہے، مثلا فیچر نگار کسی جیل پر لکھتا ہے تو وہ صرف جیل کے حکام اور کچھ قیدیوں سے انٹرویو کر کے فیچر نہیں لکھ ڈالے گا، بلکہ وہ ان حالات کا تجربہ، تجزیہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا جن حالات کا قیدیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے جی سائنسی فیچر: جوہری توانائی، خلا، نوردی، کمپیوٹر انجینئرنگ، جدید طب، زرعی سائنس اور اس طرح کے دوسرے موضوع سائنسی فیچر کے لیے وقف ہیں۔ 21ویں صدی سائنس کا دور کہلاتا ہے اور اس دور میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سائنسی موضوعات خشک اور حیرت دلچسپ ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک اچھا فیچر نگار ہو تو وہ اپنی عبارت اور فیچر نگاری کی تمام خصوصیات کو شامل کر کے عام فہم، سادہ الفاظ میں سائنسی معلومات قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے قارئین کے ذہنوں پر نقش کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں سائنسی فیچر لکھنے والوں میں محمد سعید، علی ناصر زیدی، خدا احمد کاردار، نذیر احمد اور خالد مسعود شامل ہیں۔ آگے جی یادگاری فیچر: اس عنوان کے تحت
تمام یادگاری مضامین کو فیچر نگاری کی ذہنیت بنایا جا سکتا ہے۔ یادگاری مضامین کے تحت تمام قومی اور اہم ملکی واقعات، مقامی میلے ٹھیلے، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی یاد میں خاص دنوں پر خصوصی اجلاس قومی و ملکی اہمیت کے حامل شخصیتوں کے فیچر نگاری کے لیے بہت اہم ہیں۔ دینی تہوار، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، معراج شب، شب برات، محرم الحرام۔ قومی تہواروں میں یوم آزادی، یوم جمہوریہ، یوم افواج، عظیم واقعات میں یوم پلاسی، یوم انقلاب 1857 میں وغیرہ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں مقامی میلوں میں میلہ چرخاں، عرس حضرت بلے شاہ، حضرت داتا گنج بخش وغیرہ کو فیچر نگاری کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ آگے جی تحقیقی فیچر۔ قومی زندگی کی کامیابی کا انحصار اداروں کی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ اخبارات اور رسائل میں بعض اوقات ان کے اچھے اور برے کاموں کا فیچر کی شکل میں جائزہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے حالات و واقعات کے بارے میں صحیح اعداد و شمار اور حقائق کو جمع کیا جاتا ہے۔ انسانی فلاح کے نقطہ نظر سے انجام دیے گئے امور کو سراہا جاتا ہے اور ضرور رساں پہلوؤں پر تنقید کی جا سکتی ہے تاکہ مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جا سکے، اور ایسے فیچر میں حقائق کی درستگی کا بے حد خیال رکھا جاتا ہے تاکہ تردید یا اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ نفسیاتی مضامین پر فیچر نگاری۔ آج کے سائنسی و صنعتی دور میں زندگی کی مصروفیات اور دوڑ میں انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس حوالے سے لاتعداد متنوع مسائل نے بھی جنم لیا ہے، اور انسان کی ذاتی، خاندانی اور سماجی زندگی میں لاتعداد تبدیلیوں نے لاتعداد مسائل کو پیدا کر کے انسانی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، اور اس ماحول میں تیزی سے خود کو حالات کی نسبت سے ڈھال نہ سکنے کی وجہ سے متعدد ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں نے معاشرے کو اپنے مضبوط لپیٹ میں لے لیا ہے۔ معاشرے کے سبھی طبقے اس صورتحال سے متاثر ہیں، چاہے وہ افسر ہوں یا ماتحت تاجر ہوں یا مزدور، استاد ہوں یا شاگرد، والدین یا اولاد، سماج ہو یا عزیز و اقارب، سب کے مابین ایک نامعلوم تناؤ اور کھنچاؤ موجود ہے۔ طبقاتی تقسیم جو محض مالی علوم میں استحکام پر مبنی ہے، شادی بیاہ اور دیگر مواقع پر خود نمائی کے رجحانات میں بے پناہ اضافہ وغیرہ شامل ہے۔ ان وجوہات کے پیش نفسیاتی و ذہنی کھنچاؤ کے حالات کو صحیح طور پر فیچر نگاری سے نمٹنے کے لیے فیچر نگار کو اپنے فن میں مہارت کے ساتھ ساتھ اپنے انداز بیان اور زبان پر قدر رکھنے کی صلاحیتیں موجود ہونی چاہئیں۔ آگے جی سماجی یا معاشرتی فیچر۔ معاشرے کے مختلف پہلوؤں فیچر کا موضوع بنتے ہیں، مثلاً جرائم، انسانی مشاغل، کارخانوں کے حالات، تعلیمی اداروں، تفریحات و دیہی زندگی، کھیتی باڑی، میلے اور تہوار، نمائش وغیرہ سماجی یا معاشرتی فیچر کا موضوع بنتے ہیں۔ اس کے لیے فیچر نگار کو مختلف افراد سے انٹرویو کرنا پڑتا ہے۔ فیچر نگار اپنے مشاہدے کے تحت تجربے کے تجزیہ مطالعے کی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ پاکستان میں ریاض بٹالوی، خالد محمود، زیاد شاہد، ساجد وغیرہ نے معاشرتی اور سماجی فیچر لکھے ہیں۔ آگے جی آصف علی پوتر نے بہت اچھے معاشرتی فیچر لکھے ہیں، جن میں قلم اور کتاب سے قلعہ شگوف تک، ہوا کی بیٹی وغیرہ کافی مشہور ہے۔ فیچر کی اہمیت۔ اخباری صحافت میں خبر کے بعد فیچر کو بلند مقام حاصل ہے، اور اس سے تجزیہ، تفصیل نگاری، اصلاح و تعمیر، حقائق، دلائل اور تحقیق کے مقاصد پورے کیے جاتے ہیں۔ فیچر کو قارئین کے لیے زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنانے کی غرض سے ڈرامائی رنگ دیا جاتا ہے، اور فیچر نگار اس مقصد کے لیے اپنی بہترین تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے، اور اسے جاذب نظر، پرکشش اور معلومات افزا بنانے کے لیے بعض اوقات فیچر کی نقشے اور تصاویر سے بھی مزین کیے جاتے ہیں۔ فیچر کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل پاکستان میں تمام اخبارات، خصوصاً اردو اخبارات کو فیچر کو بہترین تزئین و آرائش کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے۔ فیچر عام طور پر اخبار کے صفحے اول پر خاص ایڈیشن کی صورت میں شائع کیے جاتے ہیں، اور یہ فیچر اخبار کے لیے اسٹال ویلیو کا کام بھی دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں فیچر اخبار کو زیادہ سے زیادہ قابل قبول بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، قارئین کے تجسس کو بڑھاتے ہیں اور اخبارات کی اشاعت میں اضافے کا موجب بنتے ہیں۔ فیچر اگر تعمیری اور اصلاحی جذبے سے نہ لکھے جائیں تو برائی اور تخریب کے خاتمے کے لیے مؤثر قوت میں بن سکتے ہیں۔ اخبارات کے صفحے اول پر خبریں شائع کی جاتی ہیں، اور خصوصی ایڈیشنوں میں فیچر کو تزئین و آرائش کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے۔ باقی تمام مواد، جس میں اداریہ مضامین، تبصرے اور کالم شامل ہیں، اندرونی صفحات میں
جگہ پاتے ہیں۔ جہاں تک خبروں کو عوام تک پہنچانے کا تعلق ہے، اخبارات الیکٹرانی صحافت کے دو اہم ذرائع ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن منٹوں میں عوام کو اہم واقعات سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس کے برعکس اخبارات کے قارئین کو کئی گھنٹوں بعد خبریں ملتی ہیں، اور اس چیلنج کا مقابلہ فیچر سے کیا جا سکتا ہے۔ آگے جی فیچر کی خصوصیات۔ فیچر ایک ایسا دلکش تحریر ہوتی ہے جس کا مرکزی نقطہ انسانی دلچسپی سے وابستہ ہوتا ہے۔ فیچر لاتعداد موضوعات پر لکھا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں نہ کوئی قدغن اور نہ کوئی حدود مقرر ہے۔ فیچر ایک اور صفت اس کی وسعت ہے جو اس کو معاشرے کے تمام مختلف المزاج لوگوں کے لیے قابل قبول بناتی ہے۔ فیچر کے انداز بیان میں بے ساختگی اور بے تکلفانہ رنگ نمایاں ہوتا ہے، جو معاشرے میں موجود تمام خواندہ اور ناخواندہ افراد کے لیے دلکش اور پرکشش ہوتا ہے۔ فیچر میں ڈرامائی، داستانی اور افسانوی عناصر کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ عوام خام و خاص کے لیے قابل قبول ہو اور ان کی توجہ حاصل کرے۔ فیچر میں ادبی، عملی، چاشنی اور گفتگو کے پہلو کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ایک فیچر ادبی اذہان کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ فیچر میں انداز پیشکش کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فیچر کو متعدد دلکش سرخیوں اور رنگا رنگ تصویر سے مزین کیا جاتا ہے۔ آگے جی فیچر میں ابلاغ کو آسان اور عام فہم بنایا جاتا ہے تاکہ معاشرے کی اکثریت ان سے مستفید ہو۔ آگے جی فیچر نگار کو زندگی کے مختلف معاملات و مسائل پر لکھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا تحریر کا دائرہ بے حد وسیع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحافت کے فن کے ماہرین نے فیچر نگار کو رپورٹر ترجیح دی ہے۔ رپورٹر صرف خبریں وہاں پہنچانے کا کام کرتا ہے، جبکہ فیچر نگار معلومات فراہم کرتا ہے اور عامہ کو تعمیر میں براہ راست کردار ادا کرتا ہے۔ مشہور جریدے لک کے ایڈیٹر ہیری شیک کا لکھ ہے کہ یہ سوچنے نہ بیٹھیں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، بلکہ جو کچھ آپ نے سوچ رکھا ہے اسے لکھنے بیٹھیں۔ واقعات، آراء، تاثرات، اعداد و حقائق وغیرہ کسی بھی تحریر کے لیے بنیادی مواد ہوتے ہیں، اور ان کو ترتیب دینے اور مؤثر اور دلچسپ بنانے میں پیش کرنے کا نام تکنیک یا اسلوب ہے۔ فیچر نگار کی تکنیک پر طویل بحث کی جا سکتی ہے، لیکن صحافت کے طلباء کو ابتدائی مرحلے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ لکھنے کی تکنیک بہت حد تک صحافی ادیب کی ذاتی کاوش سے جنم لیتی ہے اور حقائق واقعات کے ذریعے سے پروان چڑھتی ہے۔ فیچر نگار کو اپنے ذہن میں فیچر کے ڈھانچے کا واضح تصور رکھنا چاہیے، اور اسے علم ہونا چاہیے کہ فیچر ابتدائیہ اور وسطانیہ اور اختتامیہ کیا ہوگا، اور اس کی سرخیاں کیا ہوں گی، پیراگراف کس ترتیب میں لکھا جائے گا، موضوع کو خوب بیٹھانے الفاظ و معبرات کا استعمال کس حد تک مناسب رہے گا۔ کسی موضوع پر مؤثر انداز میں لکھنا آسان کام نہیں ہے۔ بعض اوقات مشتاق لکھنے والی تحریر کا آغاز کرنے میں سخت مشکل پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ نے یہاں تک جو ہے نا اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، آگے جو ہے نا یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، بس یہاں تک جو ہے نا یہ فیچر نگاری کا یہ ٹاپک تھا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے جو ہے نا اس ٹاپک کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور جو ہے نا آ سکتا ہے پیپر میں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایم اے اردو آپ کر رہے ہیں تو اپنے جو ہے نا دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔